ایک مسلمان کا نکاح کیسے ہونا چاہیے, اس کے اندر کتنا خرچہ ہونا چاہیے, آپ علیہ السلام کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے, آئیے حدیث سے سمجھتے, آپ بھی اسے سنیے اور اسے آگے بھی پہنچائیے. سب سے پہلی حدیث اما عائشہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ, مشکل مت بناؤ, زنا کو مشکل کرو. نمبر 3 آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے, یعنی کہ سب سے خراب ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 4 لاسٹ حدیث, ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نکاح پڑھنا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظر نیچے جھکا لی. کچھ دیر کے لیے آپ علیہ السلام خاموش رہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اجازت دے تو میں اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھنے کو تیار ہوں. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ گھر پہ جا کے چیک کرو, اگر تمہیں کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دوں گا. وہ صحابی کچھ دیر کے بعد واپس آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم کچھ نہیں ملا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے, کوئی سورت یاد ہے؟ اور پھر اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ فلاں سورت مجھے یاد ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اس عورت سے اس قرآن کے بدلے میں کرواتا ہوں جو تمہیں یاد ہے. آپ علیہ السلام نے اس صحابی کا نکاح جو ان کو قرآن یاد تھا اس کو مہر بنا کے اس عورت کے ساتھ کروا دیا. آپ علیہ السلام نے نکاح کو اتنا سمپل رکھا ہوا ہے. آپ اپنے گھر کے آس پاس یا رشتہ داروں میں کہیں پہ بھی چیک کریں جہاں پہ شادی ہو رہی ہو, کیا ان حدیثوں کی لائیو اپلیکیشن, لائیو امپلیمنٹیشن وہاں پہ ہو رہی یا نہیں ہو رہی. پھر ہم کمپلین کرتے کہ